اچھا آگے بڑھتے ہیں، غزوہ بدر کا قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائے گا کہ قرآن کریم کس انداز میں اس کی نشاندہی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر بدر کو ذکر کیا۔ ایک تو سورہ آل عمران کا قبلہ مفتی صاحب نے حوالہ دیا، سورہ آل عمران ہی کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہیں نصرت عطا فرمائی، حالانکہ وقد اذلہ تم کمزور تھے، قلیل تھے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ نعوذ باللہ تم ذلیل تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم عدد کے اعتبار سے اور جو اسلحے کی تعداد ہے اس کے اعتبار سے، عددی قوت کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ کامیاب و کامران فرمایا۔ جیسے مصعب نے فرمایا کہ دیکھیں عددی تعداد اور جو اسلام اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قلیل جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ تو رب تعالیٰ یہاں بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ رب تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، رب تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ ایک تو یہاں پر سورہ آل عمران میں، دوسرا سورہ انفال کے اندر ذکر کیا۔ خاص طور پہ مسلمان جب بدر کے اندر پہنچے تو کفار نے اس خاص جگہ کو پہلی پکڑ لیا کہ جو جگہ بالکل اچھی قسم کی تھی اور جو مٹی وہاں پر تھی، فرش بنا ہوا تھا مٹی کا، اس جگہ کو جا کر انہوں نے سنبھال لیا اور بیٹھ کے، اور پانی بھی تھا ان کے پاس۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ رب تعالیٰ نے تمہاری مدد کیسے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل فرما دی۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ایک تو تھکے ہوئے آئے تو ایک اونگ آئی اور اس سے سکون مل گیا، اور اس کے بعد فریش ہو گئے۔ ایک بارش آئی اور اس بارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ پختہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس پانی ذخیرہ ہو گیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی مدد کے ذریعے تمہارے دلوں کو مربوط کر دیا، تمہارے قدموں کو جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا گیا، اور اس عریش کے اندر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ کے اندر رات بھر دعا کرتے رہے کہ اے خدایا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہوگی تو دنیا کے اندر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قلیل جماعت، چھوٹی سی جماعت، اس کی مدد فرما۔ رب انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ خدایا تو یہ جو ساری جماعتیں بڑی بڑی ان کو پوچھے کر دے۔ رب تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور 1000 فرشتے آسمان سے رب تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ پھر پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے دوسری کمک آ رہی ہے کفار کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا استخور للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کہ کمک آ رہی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ 1000 سے بڑھا کر 3000 فرشتے فرمایا آسمان سے آپ کے لیے اتارے۔ بلکہ اسی پر نہیں، فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے نشان زدہ آسمان سے آپ کے لیے اتارے گا۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم، لیکن یہ بھی فرمایا ساتھ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن بہ قلوبکم۔ فرمایا یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے یہ اطمینان قلبی کے لیے، تمہاری بشارت کے لیے۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ جو فتح ہے وہ نصرت ہے۔ اس میں بھی علماء بحث کریں گے کہ فرشتوں نے باقاعدہ طور پر لڑا یا صرف جو ہے وہ مدد کے لیے آئے اور اطمینان قلبی اور بشارت کے لیے آئے۔ تو فرمایا بنیادی جو نصرت اور فتح ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگر آپ اگر اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ بہت عمدہ کلام جاری و ساری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں، تو اس واقعے کی جانب جب جاتا ہے دھیان تو یقیناً انسان کا ایمان جو ہے نا مزید تقویت پاتا ہے کہ اللہ
مسلمانوں پر کتنا مہربان ہے اگر مسلمان اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں اخلاص نیت کے ساتھ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج غزوہ بدر پر ہم بات کر رہے ہیں، عظیم معرکہ اور ایک ایسا معرکہ کہ جسے تاریخ میں ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں اگر کہا جائے تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جسے آج بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اچھا، اس پر بات کر رہے تھے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کے قرآن کی روح سے کس انداز میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کو میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے کہ خدائے چھوٹی سی جماعت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، بڑی تضرع کے ساتھ آپ نے دعا سبحان اللہ، سیہزم الجمع ویولون الدبر، خدائے یہ بھاگیں، پیٹ پھیر کے بھاگیں۔ اور آپ کی چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ نے قبول کر لی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ان کی مدد کے لیے، لیکن بنیادی طور پہ فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کو اور اتارے گا، تمہاری اور مدد آئے واہ گی۔ واہ واہ، یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ بدر کی جان ہے، بدر کی اساس ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر انسان نکلا ہے، اس میں استقامت اور صبر ہے اور تقوی ہے، تو رب تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ کیا بات ہے، اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہ مسلمان تو آج بھی ہیں، اللہ کی رحمت آج بھی ہے، فرشتے آج بھی ہیں، لیکن مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا بدر جیسا ماحول تو پہلے بنا کے دکھاؤ، وہ انوائرمنٹ تو دکھاؤ کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اللہ اللہ اللہ، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ واہ واہ، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مدد آ میں سکتی۔ منتظر تھا اس شعر کا آپ کی جانب سے کہ آپ جزاک اللہ ضرور خیر۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنے جواب کا حصہ بنائیں گے۔ اچھا،